جی ویلکم بیک ناظرین. اور اس پروگرام کے دوسرے سیشن میں جیسا کہ میں نے بریک سے جانے سے پہلے بتایا کہ ہم اپنے کسان بھائیوں سے کاشتکار بھائیوں سے کوشچن لیں گے, ان سے مسائل سنیں گے. تو کیونکہ آپ کو بتایا کہ سورج بالکل مغرب کے نزدیک آ گیا, اندھیرا پھیلنے والا ہے, تو ہمارے کاشتکار بھائیوں میں سے جو کوشچن کرنا چاہے. جی السلام علیکم. جی سر میرا نام ہے چودھری ارسلان, میں لودھرا کا ہی ذمہ دار ہوں جی, چھوٹا سا. میرا صرف ایک ہی سوال ہے سر سے کہ یہ ادھر لوگوں کو پیسٹی سائیڈ کا بتایا جاتا ہے کہ جب کوئی شاپ پہ آتا ہے جی یہ کر دیں, اس کا یہ فائدہ ہے, اس کھاد کا یہ فائدہ ہے, اور وہ بھی اتنے بڑے کوئی ٹاپ لیول کا جو ذمہ دار ہوگا اسے بتایا جائے گا. مطلب ہم نے پوری ایک ایوریج نکال کے ہر کسان کے حساب سے سوچنا ہے کہ اس کی پیداوار میں اضافہ کس طرح کیا جا سکتا ہے. جیسے کہ سر بات کر رہے تھے امریکہ کی اور برطانیہ کی, میرے حوالے سے ہے کہ جو میری ریسرچ ہے, جتنا میں پڑھا ہوا ہوں کہ یہ دونوں گندم کی پیداوار میں ٹاپ لیول پہ ہے ہی نہیں. گندم میں سب سے زیادہ ایوریج جو ملک کر رہا ہے وہ ہے مصر, جس کی پچھلے سال کی 64% ایوریج ہے جو اس کی آتی ہے. اس کے بعد انڈیا ہے, انڈیا کی 48% ایوریج ہے, اور پاکستان بےچارا محروم ہے جو ابھی تک 24% سے اوپر نہیں آیا ابھی تک. اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ ادھر کا کسان ڈی اے پی کی وہ اس سے ہی نہیں نکل رہا جنگل سے کہ جی ڈی اے پی, جس بیچارے کے پاس زیادہ پیسے آ گئے ہیں اس نے 2 ڈی اے پی ڈال دینی. اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ گندم کے لیے زمین میں کیا چیز چاہیے, پوٹاش چاہیے, سلفر چاہیے, جب میگنیشیم چاہیے. ادھر کسان اسی چیز سے نہیں نکل پا رہا, اور ادھر ایوریج کی باتیں ہو رہی ہیں اور ساری چیزوں کی باتیں ہو رہی ہیں. میرا ان سے اچھا نہیں, میں شاہ صاحب آپ سے جانے سے پہلے چودھری صاحب نے ایک جو کوشچن پٹ اپ کیا ہے, آپ نے امریکہ برطانیہ وغیرہ کے متعلق اور انڈیا کا کہا ہے. اچھا یہاں پہ جو انڈیکس ہے نا, اگر آپ 2009 کا دیکھیں نا, 2010 کا سوری, اس کے اندر جو انڈیا کی پیداوار ہے نا سر 1335 من جو ہے نا, 1335 کے جی. میں آپ کو راؤنڈ فگر بتانے لگا ہوں کہ مطلب 64% پچھلے سال جو ہے میں سب سے زیادہ ایوریج لینے میں مصر ہے سر. نہیں میں آپ کو ایک منٹ سر ٹھہریے گا. ایک دو چیزیں ہیں, ٹوٹل پیداوار کس کی ہوئی ہے گندم میں سب سے زیادہ, ٹھیک ہے جی, ایوریج, ٹھیک ہے, یورپین یونین ٹاپ پہ ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے جرمنی, فرانس, کینیڈا. پاکستان 9ویں نمبر پہ ہے 2010 میں, اور کینیڈا ہے 7ویں نمبر پہ. دوسری آ جاتی ہے فی ایکڑ پیداوار جو ہے, میں اس حوالے سے بتا رہا تھا. اس حوالے سے جو انڈیا کی پیداوار ہے نا, جو میں بار بار پروگرامز میں بھی بتاتا ہوں, 1335 کے جی فی ایکڑ جو اس کی کم تر لیول ہے, ٹھیک ہے. انٹرنیشنلی جو ہے وہ 100 من فی ایکڑ پیداوار ہے, ایوریج جو ہے وہ یہ ہے, ٹھیک ہے. کہ جو آپ نے بتایا وہ ایک الگ چیز ہے, جو میں نے بتایا وہ یہ ہے 2010 کے فگر. 2010 میں پاکستان 9ویں نمبر پہ ہے, کینیڈا 7ویں پہ, یورپین یونین جو ہے وہ ٹاپ کر رہا ہے, چائنا, جرمنی, فرانس اس طریقے سے ہے. جی شراز صاحب. چودھری ارسلان صاحب نے دوسرا سوال کیا کہ جی ہمیں پیسٹی سائیڈ یا زرعی ادویات کے بارے میں بتا دیا جاتا ہے اور پروڈکشن ٹیکنالوجی کی بات نہیں کی جاتی. تو تھوڑا سا اسے میں اس کا آنسر اس طرح کرنا چاہوں گا کہ 12 ہم آ کے فارمرز کو پروڈکشن ٹیکنالوجی بتاتے ہیں. ابھی ریسنٹلی اگر آپ دیکھ لیں کہ ہم نے جو فارمرز کے لیے ایک رعایتی پیکج دیا ہے جیوے پاکستان کے نام سے, وہ بیسیکلی پروڈکشن ٹیکنالوجی ہی ہے اس میں پوری. اور ہمارے یہاں ٹیریٹری مینیجر جو زرعی کارکن ہوتے ہیں علی اکبر گروپ کی ٹارگٹ زرعی مرکز کی طرف سے جو فیلڈ میں کام کر رہے ہوتے ہیں, وہ جا کے ہم اب فارمرز گیدرنگ میں یہ باقاعدہ میسج دیتے ہیں کہ آج ہم پیداوار بڑھانے کی بات کریں گے. میں آپ کے ساتھ ایسی کوئی بات نہیں کروں گا کہ جی گندم کے 3 اہم پانی ہیں, گندم میں 2 ڈی اے پی ڈلیں گی, گندم میں 1.5 سے 2 بوریا یوریا کی ڈلیں گی. یہ بہت روایتی اور پرانی باتیں ہیں, اور آپ گندم کو ڈرل کاشت کریں. ان ساری چیزوں سے ہٹ کے آج ہم مختلف باتیں کریں گے جو ہماری پیداوار کو بڑھا سکیں. صحیح. اور وہ پھر اس میں ہم سٹیپ دیتے ہیں کہ جی پیداوار بڑھانے, یہ تو بڑے عرصے کی باتیں ہیں, یہ تو بڑے عرصے کی باتیں ہیں. ہم بات کریں گے کہ جی سب سے پہلی چیز پیداوار بڑھانے میں عوامل کیا ہے, جی پودے کا جھاڑ, ٹھیک ہے, اس کا ہم آپ کو سولوشن دیں گے. دوسری چیز ہے جناب پیداوار بڑھانے میں جناب کیا ہے جی, دوسری چیز یہ ہے کہ جناب سٹے کی مکمل بھرائی. تیسری چیز کیا ہے جی, صحت مند اس کا دانے کا وزن پورا ہونا چاہیے گندم کے سٹے کے اندر. تو ہم اس طرح کر کے فارمرز کو ایجوکیٹ کرتے ہیں. بہرحال ان کی بات اپنی جگہ ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے کسی لیول پر کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہو ہماری طرف سے, باقی نہیں. وہ شراز صاحب مسائل تو ہر جگہ ہیں, دیکھیں ان کو فل کرنا جو ہے نا, بڑی حد تک انسان جہاں تک کر لے, جتنی مرضی تک وہ کر لے, کہیں نہ کہیں تھوڑا سے رہ جاتے ہیں. اور خصوصاً جو ہمارے ہاں پوزیشن ہے زراعت کی حکومتی حوالے سے آپ دیکھ لیں تو وہ کہیں نہ کہیں تو رہ جاتے ہیں. جی میرے اور کوئی کاشتکار بھائی. ریاض میرا نام ہے. ہم جو ہے نا گندم سے لیٹ ہو گئے اور اللی بیٹے جو ہے نا کاشت کرنا چاہتے ہیں, اس کے بارے میں ہمیں جو سیڈ کے بارے میں معلومات دینی چاہیے. ویسے شاہ صاحب آج کا پروگرام تو تھا
آج کا پروگرام تو تھا کہ گندم زیادہ سے زیادہ اگانی چاہیے. بھائی نے سوال کیا ہے کہ گندم سے لیٹ ہو گئے ہم. ہاں لیٹ ہو گئے ہیں. کاٹن چونکہ بھی اسٹیل ان کی فیلڈ میں ہے, وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ جی فروری میں ارلی بیٹی کاشت کر لوں. یہی آپ کا کوشچن ہے؟ تو ارلی بیٹی کے لیے وہ بیسیکلی چونکہ اپر پنجاب سائڈ پہ جو بڑا ایک رجحان چلا لاسٹ ایئر ارلی بیٹی کا, اور وہاں سے پروڈکشن کا فیڈ بیک آتا رہا, یہاں ان لوگوں کے کوئی ریلیٹیوز دوست انہیں فیڈ بیک دیتے رہے, رپورٹس آتی ہیں کمیونیکیٹ ہوتی ہیں کہ جی 70 من 80 من تک چلی گئی. وہ جو میں نے سٹارٹ میں بات کی تھی کہ بھی ریٹ کو دیکھتے ہوئے فارمر بہت زیادہ موٹیویٹڈ ہے کہ جہاں جس طرح شاہ صاحب نے بات کی کہ جی 15 من پیداوار آئی, وہ یہ کنسیڈر کر رہا ہے کہ جی میں ارلی بیٹی کاشت کروں گا تو یہاں بھی پیداوار میری 70-80 من ہو جائے گی. 70-80 نہیں تو ڈیفینیٹلی اگر آپ ارلی بیٹی کاشت کریں گے تو آپ کی پروڈکشن 40 من 50 من تک ضرور چلی جائے گی. کچھ ایٹماسفیئر اور ماحول کا بھی فرق ہے ہمارے اس لودھرا کے علاقے کا یا پر پنجاب سائڈ پہ آپ چلے جائیں اس علاقے کا. تو جہاں تک بات کی انہوں نے ویرائٹیز کے حوالے سے, تو ارلی بیٹی میں 703 ویرائٹی بہت زبردست ہے, آپ 703 ویرائٹی کاشت کر سکتے ہیں ارلی بیٹی میں. پھر شاہ صاحب نے بتایا کہ 905 ویرائٹی ہے, 886 ہے, اور میرا خیال ہے 282 بھی آپ بتا رہے تھے. جی 282. ہاں جی 882 ہے یا 456 یا 886 اگیتی میں کامیاب نہیں ہے. نہیں 703 تو اگیتی میں کامیاب ہے. 703 اگیتی میں اور ایک میرا خیال ہے 905. جی 905 بھی ہے. 905 بھی ہے. آپ کو پتا چل گیا. اچھا یہاں تھوڑا سا چونکہ آپ کو پہلے بتایا کہ ہمارا فوکس گندم کی کیونکہ بوائی کا سیزن ہے تو اس کے اوپر ہے. اور کوئی میرا بھائی؟ میرا نام محمد فاروق ہے, لودھرا سے تعلق. کپاس کی فصل جہاں پہ لیٹ ہو گئی ہے وہاں گندم کاشت کرنے کے لیے کون سا بیج ویرائٹی کے حساب سے اور کتنی انپوٹس کھاد وغیرہ کس طرح ڈالنی چاہیے؟ فاروق صاحب, جس طرح آپ نے بتایا کہ جی میری گندم کی بجائی لیٹ ہو گئی ہے تو کون سا ایسا بیج ہے یا ویرائٹی ہے, بہتر ہوگا ابھی. تو جس حد تک آپ لیٹ کر چکے ہیں اور جس طرح لیٹ بجائی کے نقصانات ہم نے پہلے بھی ڈسکس کی ہیں, بات ہوئی ہے اس ٹاپک پہ, ایسی تو کوئی ویرائٹی نہیں ہے جو آپ کو 15-17 دسمبر کو یا 20 دسمبر کو آپ کاشت کریں اور آپ کی پروڈکشن کو یا پیداوار کو میچ کر جائے. ہاں کوشش ضرور ہوتی ہے, جیسے ہم نے بات کی ہے کہ جی اس میں چند ایک ویرائٹیاں ایسی ضرور ہیں کہ اگر آپ تھوڑا اسے لیٹ میں کاشت کریں تو قدرے آپ کہہ لیں کہ بھی تھوڑا آپ کو 1-2% کا ڈفرنس دے سکتی ہیں, اور وہ اکثر ہی ویرائٹیاں اس میں عبدالستار بھی اسی طرح کی ہے ویرائٹی, بکھر کو لے لیں بھی اسی طرح کی ہے ویرائٹی, اگر ہم اس کو دوسری جو ہے فرید لے لیں بھی اسی طرح ہے ویرائٹی, اور ایک اور میرے ذہن سے اس ٹائم نکل گئی ہے, نہیں سحر لے لیں, وہ بھی اسی طرح ہے ویرائٹی. سنیے جناب, میں عرض کروں کہ بکھر جو ہے وہ اب ناکام ہو چکی ہے اس ایریے میں. جی لیٹ جاتی ہے جس سے اس کی پیداوار میں کمی آ جاتی ہے. جی عبدالستار ختم ہو چکی, وہ اب اس کا وہ ٹرینڈ ہی نہیں رہا, اس کی وہ پیداوار ہی نہیں. اب جو 2 قسمیں ہیں وہ سیر اور فرید ہے جو لیٹ کاشت میں زمیندار کا ساتھ دے سکتے, یعنی وہ فائدہ ہو سکتا ہے ان کو. فائدہ ہو سکتا ہے. جی آپ نے سن لیا. اور کو میرا بھائی؟ حاجی خدا بھی کا میرا نام ہے, لودھرا نال تعلق میرا. اصا کنک میگنائٹ پاتی رکھی ہے, پچھلے سال ہی پاتی ہوں تو پچھلے سال ہی پاتی ہے اچھی 5 من صاحب کو فائدہ پائے میگنیٹ پاون نال. میں ہوں سارے براہما کو اگے سا جہے بندے لیٹ ہیں میرے برا کنک دی کاشت کرن اندے میگنائٹ ضرور پاویں. بالکل ٹھیک. چل یہاں آپ نے دیکھا کہ انہوں نے, وہ بھی آپ کی طرح کاشتکار ہیں, انہوں نے آپ کو سکھایا, حالانکہ یہ آپ کو بھی معلوم ہونا چاہیے. خیر اور کوئی میرا بھائی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. رو اسحاق میرا نام, میرا لودھرا سے تعلق ہے. میں ایک چھوٹا سا ذمہ دار ہوں, تو تھوڑا سا پیسٹی سائڈ سے بھی تعلق ہے میرا. چھوٹے جو ذمہ دار ہیں وہ نہیں سمجھتے کہ یہ میگنیٹ کیا ہے, زنک کیا ہے, بوران کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ ویسے ایک کمائی کا ذریعہ بنایا ہوا ہے, حالانکہ یہ بہت اچھی چیز ہے. علاقے میں انشاءاللہ سب سے اچھی اوسط ہوتی ہے ہماری, اور یہ سمجھنا چاہیے ان کو بھی, اس کے بہت فائدے ہیں. یہ یعنی یہاں شراح صاحب یہی ایک چیز ہم بہت ساری جگہ پہ ڈسکس کرتے ہیں کہ ہمارے جو فارمر بھائی ہیں ان کو اویئرنیس کی بھی ضرورت ہے. یعنی یہ ایک کم, ہاں نہیں یہ دیکھیں نا کہ اگر میگنیٹ ہے یا اور مختلف قسم کی ادویات ہیں, پیسٹی سائڈز ہیں, کسان یہ سمجھے بھی تو صحیح نا کہ یہ اس کی بہتری کے لیے ہیں. میں راؤ صاحب کی بات کو آگے آنسر کرنے لگا تھا. ابھی کچھ عرصہ پہلے میں گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ میرا تھا ایفیلیشن, اور وہاں میں ڈیوٹی اسائن کی گئی تھی کہ آپ ویٹ پروڈکشن ٹیکنالوجی کے اوپر فارمر ٹریننگز پروگرام کریں. تو ان میں میرا تعلق ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ سے تھا.
تو وہاں میں نے فارمرز کے پاس جانا, آگے 40, 30, 50 فارمرز اکٹھے ہونے, میرے فیلڈ اسسٹنٹ نے اکٹھے کیے ہوئے انہیں فارمرز, میں نے وہاں پہنچنا اور میں نے پروڈکشن ٹیکنالوجی کی بات کرنی تھی انہیں. اور جسٹ بلیو کہ میں فارمرز کو جا کے پتہ کیا بات کرتا تھا, میں کہتا تھا یار میں آپ لوگوں سے کیا بات کروں پروڈکشن ٹیکنالوجی کی. ربی ڈرل ڈسکور ہوئی تھی سن 1991 میں. آپ میں سے ذرا ہاتھ تو کھڑا کریں کتنے لوگ ہیں جو ڈرل کاشت کرتے ہیں گندم کو, پھر اگلی بات کرتے ہیں پروڈکشن ٹیکنالوجی کی. جب آپ سن 1991 کی تحقیق سن 1991 میں انٹر ہو رہی ہے پاکستان میں, آج ربی ڈرل کو آئے ہوئے 19 سال ہو گئے ہیں. آپ ابھی اسی کمیونٹی سے ہم پوچھ لیں تو میرا خیال ہے کوئی 4 یا 5 لوگ بمشکل ہوں گے 6 جو ڈرل کاشت کرتے ہیں. اچھا نہیں شراز صاحب, یہاں آپ نے جو کہا نا, ویسے مجھے پیار بھی بڑا ہے اپنے کاشتکار بھائیوں سے, ہم انہی کے مسائل ڈسکس کرنے ان کو حل کرنے کے لیے آتے ہیں, لیکن کبھی کبھی میرا دل کرتا ہے کہ جس طرح ہیڈ ماسٹر بھی بچوں سے بڑا پیار کرتا ہے نا, کہ تھوڑا سا کہیں کہ جو دوسرے مسائل ہیں گورنمنٹ کے اینڈ پہ وہ تو ہیں, لیکن تھوڑا سا خود بھی باخبر رہیں, خود بھی باخبر ہوں. ناظرین, آج جیسا کہ آپ کو ہمارے پروگرام کے فارمیٹ کے مطابق معلوم ہے کہ ہم تیسرے سیشن میں اپنے کاشتکار بھائیوں سے کوشچن پٹ اپ کرتے ہیں, اور جو میرا کسان بھائی اس کا صحیح جواب دیتا ہے, علی اکبر گروپ پاکستان کی طرف سے اسے گفٹ دیا جاتا ہے ایگریکلچر کے حوالے سے. تو ہمارے ساتھ رہیے, ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد.